أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، وعلى صحبهم المنتجبين المتقين المخلصين المخلصين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ اور بلند کر مجلس کے آغازی میں التماس کروں گا، ایک مومنہ پروا علی اس وقت بیمار ہیں اور ان کی بیماری ذرا شدید ہے. آپ تمام حضرات اس پر شہدا سے ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں. پروردگار انہیں صحت عطا فرمائے، زندگی عطا فرمائے، اور ان کو ان کی زندگی حقیقی میں بلندیاں عطا فرمائے. ایک صلوات پڑھنے محمد. سورہ مبارکہ عنکبوت کی پہلی آیت آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. قرآن مجید کا ہر سورہ ایک خاص موضوع رکھتا ہے، اور ہر موضوع میں قرآن مجید کی نہایت جامعیت پائی جاتی ہے. ہر سورہ ایک موضوع رکھتا ہے، لیکن ہر موضوع اپنی جگہ جامعیت رکھتا ہے. سورہ مبارکہ عنکبوت کا موضوع ہی ہے امتحان، آزمائش، امتحان الہی، اور وہ بھی امتحان اہل ایمان کے لیے. اس دنیا میں طرح طرح کے امتحانات ہوتے ہیں، اور یہ جملہ البتہ میں کراچی میں عرض کر چکا ہوں، لیکن مقرر عرض کرنے کی ضرورت ہے کہ جوان ہمارے کانوں میں جملہ پہنچتا ہے کہ زندگی میں امتحانات ہیں، زندگی میں آزمائشیں ہیں،
تو کچھ مرجھا سے جاتے ہیں، اور جیسے لگتا ہے کہ خدا نخواستہ انہیں دین ہی سے کچھ بدگمانی ہو، مذہب سے، دین سے کچھ سوء ظن ہو، یا نعوذ باللہ 100,000 بار نعوذ باللہ خالق متعال سے سوء ظن ہو کہ آخر یہ کیا ہے، ہمیں زندگی بھی دی اور پھر ہمارے سامنے آزمائشیں بھی کھڑی کر دیں، اس سے تو بہتر تھا کہ زندگی ہی نہ ملتی۔ پوچھنے والے پوچھ بھی لیتے ہیں کہ آخر ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، یہ کیوں پیدا کیا ہے، اس ایک سوال کا جواب بھی متعدد زاویوں سے دیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے، وہ یہ بتائیے کہ جب اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، مختلف ٹریننگ سینٹرز میں آپ جاتے ہیں، مختلف کمپٹیشنز میں جاتے ہیں، اور وہاں آپ کو آپ کا ٹیچر، پروفیسر، ٹرینر، گائیڈ ایک جملہ ضرور کہتا ہے، لائف از اے چیلنج۔ تو آپ کو یہ جملہ برا کیوں نہیں لگتا؟ اس وقت یہ جملہ اچھا لگتا ہے نا؟ کیوں اچھا لگتا ہے؟ حقیقت یہ کہ لائف از اے چیلنج، ایک چیلنج کا لفظ جو ہے یہ کیا ہے؟ یعنی آپ کے سامنے امتحان ہے، آزمائش ہے، مشکلات ہیں، دشواریاں ہیں، یہی تو ہے، چیلنجز ہیں آپ کے سامنے۔ ایک اچھا صحت مند ذہن، ایک اچھا صحت مند انسانی ذہن جب یہ سنتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی چیلنج ہے تو مرجھا نہیں جاتا، اس کے اندر کا عزم اور بالیدہ ہوتا ہے۔ مرجھا نہیں جاتا، پژمردہ نہیں ہوتا، ڈپریشن میں نہیں چلا جاتا، وہ خوش ہوتا ہے، اس کے اندر کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے، اس کے اندر کا عزم پروان چڑھتا ہے، بالیدہ ہوتا ہے، اسے خود اپنی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی معمولی شے نہیں ہیں، ہم تو وہ ہیں کہ ہمیں چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے۔ اگر یہ تعلیمی اور تربیتی نقطہ روشن ہے تو پھر حکمت دین بھی روشن ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرماتا ہے کہ ہم نے اتنی صلاحیتیں دے کر تمہیں بھیجا ہے، کیا صرف سبززار کو پیروں سے روندنے کے لیے؟ اتنی قوتیں، اتنی صلاحیتیں، اتنی استعدادات، اتنی فیکلٹیز، اتنی ایبیلٹیز، اتنے آپ کے اندر کیریکٹرسٹکس ہیں، اتنے آپ کے اندر ایٹریبیوٹس ہیں، اتنی صلاحیتوں کے ساتھ بھیجا ہے، صرف تنعم کی زندگی بسر کرنے کے لیے، صرف عیش و عشرت کے لیے نہیں۔ آپ کے سامنے سنگلاخ وادیاں بھی ہیں، آپ کے سامنے پہاڑ بھی ہیں، آپ کے سامنے سمندر بھی ہیں، کہیں سمندر چیلنج بنیں گے، کہیں پہاڑ چیلنج بنیں گے، کہیں مرغزار چیلنج بنیں گے، مختلف قسم کے چیلنجز ہیں بحیثیت انسان۔ ان چیلنجز کو قبول کرنا ہے، ان مشکلات کو حل کرنا ہے، ان دشواریوں سے گزرنا ہے، تاکہ آپ یہ ثابت کر سکیں کہ آپ انسان ہیں۔ پہلا مرحلہ تو یہ قرآن مجید میں تقریباً 20-22 مقامات پر بطور خاص، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور دوسرے سوروں میں شروع سے آخر تک 20-22 مقامات پر بطور خاص امتحانوں کا تذکرہ ہے، آزمائشوں کا تذکرہ ہے۔
یہ آزمائشیں ہوں گی، یہ امتحانات ہوں گے. جو صلاحیتیں آپ کو دی گئی ہیں وہ پرکھی نہیں جائیں گی. اگر آپ کو صلاحیت دی جائے اور پرکھی نہ جائے تو خود آپ کو لطف زندگی حاصل ہوگا. ارے نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہے تربیتی پہلو. یہ ہے تربیتی پہلو. انسان کو بحیثیت انسان اپنے پورے اعزاز و افتخار کے ساتھ ارتقاء کا سفر پہلے اپنا. اس میں دشواریاں آئیں گی. تو بہت سے امتحانات ایسے ہیں، بہت سی آزمائشیں ایسی ہیں کہ دراصل وہ انسانی زندگی کے فروغ کے لیے، انسانی ذہن کے ارتقاء کے لیے، انسانی عزم کی بالیدگی کے لیے ضروری ہیں. آپ کے بچے میں بہت صلاحیتیں ہیں، اگر آپ اس سے کام نہ لیں تو صلاحیتیں کیا ہوں گی؟ کند ہو جائیں گی. آئینے سے کام نہ لیا جائے اس میں زنگ لگ جائے گا. آئینے سے روزانہ کام نہ لیا جائے زنگ لگ جائے گا. تو بچوں سے کام نہ لیا جائے، آپ اپنے ذہن سے کام نہ لیں، اپنے قلب سے کام نہ لیں، اپنے اعضاء و جوارح سے کام نہ لیں تو آپ کی زندگی جامد اور ساکت اور ساکن ہو کر رہ جائے گی. پھر جماعت میں اور آپ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو ایک عزم و حوصلہ تو یہ لے کے جائیے آج اس مجلس سے کہ آپ کو زندگی کے عمومی امتحانات سے گھبرانا نہیں ہے. کیا آپ ہمیشہ شیر خارگی کی زندگی میں رہنا چاہتے ہیں؟ عورتیں ہوں یا مرد، بیٹے ہوں یا بیٹیاں، ہرگز کسی دشواری، پریشانی اور مشکل سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے خود اپنے آپ پہ اعتماد رکھیے اور اس کے بعد اپنے پروردگار پہ اعتماد رکھیے. چاہے تو اس جملے کو بدل دیجئے. سب سے پہلے اپنے پروردگار پہ اعتماد رکھیے، پھر اپنے آپ پر اعتماد رکھیے. ٹھیک ہے نا؟ دونوں جملوں کا اپنا جواز ہے. دونوں جملوں کا جواز ہے. ٹھیک ہے؟ مولا علی نے نہیں فرمایا تھا باب معرفت میں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ؟ جو اپنے نفس کو پہچان لے گا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا. واضح؟ تو سب سے پہلے آپ اپنے نفس کو پہچانیں، اپنے آپ پر اعتماد کریں. اپنے آپ پہ اعتماد کریں نا. اپنے ہونے کا تو ثبوت دیں، اپنے ہونے کا ثبوت دیں اور اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیں اور اپنے انسان ہونے کا ثبوت دیں. اچھا جب ہر ثبوت دینے کے عادی ہو جائیں گے تو پھر وہ بات بھی بری نہیں لگے گی کہ اپنے مومن ہونے کا ثبوت دیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ. تو اس مجلس سے ذہن کی یہ قوت، نفس کی یہ قوت لے کر جائیں.
ارے کسی ایسی ویسی شے سے آپ کا ربط تھوڑی ہے. آپ خودرو تھوڑی ہیں. آپ خودرو تھوڑی ہیں. خود بخود تھوڑی آپ پیدا ہو گئے ہیں. آپ جب کوئی باغ لگاتے ہیں تو اس باغ میں آپ جتنے پھول کے پودے، جتنے پھلوں کے درخت لگاتے ہیں، ان سب کی ایک ایک کی آپ کو فکر رہتی ہے. آپ اگر کوئی باغ لگاتے ہیں تو آپ کو اس کی ایک ایک کیاری کی فکر ہوتی ہے، اور اس طرح فکر ہوتی ہے کہ جو پودا ہے اس کے ارد گرد ایسی گھاس بھی نہ اگے جو اس پودے کی ترقی میں رکاوٹ بن جائے. اگر کوئی ایسی گھاس ہوگی جسے معلوم یہ درخت کی طرف نشو و نما ہو جائے گی، آپ اس گھاس کو اکھاڑ دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں. بس وہ چیزیں باغ میں رہتی ہیں جو مفید ہوں، ٹھیک ہے نا، جو مفید ہوں. آپ کے سامنے آپ کا باغ ہے، آپ کی لگائی ہوئی کیاریاں ہیں، آپ کو اس کا پورا علم ہے، حدود ہے آپ کے سامنے ہے، اس کی ضرورتیں آپ کے سامنے ہیں، آپ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. یہ پوری کائنات کسی بدیع السماوات والارض نے سجائی ہے، کسی خالق عالم و علیم و حکیم نے بنائی ہے. وہ پروردگار، اس نے اتنی عظیم الشان کائنات بنا کے آپ کو خلق فرمایا ہے، تو آپ خود رو نہیں آئے. وہ آپ کی نگرانی فرما رہا ہے، ربوبیت کے تمام تقاضے پورے کر رہا ہے. صرف آپ کو اپنی حیثیت پر اعتماد درکار ہے. شعور بیدار ہو، خودی بیدار ہو، شعور بیدار ہو، نفس مضبوط ہو، ضعیف الاعتقادی نہ ہو، جہالت نہ ہو، بیماریاں نہ ہو، افلاس نہ ہو، ناداری نہ ہو. ناداری کو مٹانے کی کوشش کریں. افلاس اور ناداری کے مٹانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جن کے پاس پیسہ ہے وہ اسراف نہ کریں، اور جن کے پاس نہیں ہے اور کم ہے وہ حوث سے کام نہ لیں. ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ. واضح ہے. ابھی عام نکاح میں جو نکاح سے اوجھل ہو جاتا ہے، نادانی غفلت، یہ دنیا دار غفلت ہے. تو اچھے خاصے لوگ بشموردہ نظر آتے ہیں، بجھے ہوئے نظر آتے ہیں. اس دل کو بجھنے کا حق نہیں ہے. یہ دل بجائے خود ایک چراغ ہے. جو چراغ اللہ نے روشن کیا ہو اسے آپ بجھائیے گا نہیں. یہ مومن کا دل مشکات ہے، مشکات. اس مشکات میں چراغ توحید روشن ہے، شمع توحید روشن ہے. اس کی لو مدھم نہ پڑنے پائے، دنیا کی غفلتوں میں مبتلا نہ ہو. واضح ہے. تو پہلی منزل یہ ہے کہ بحیثیت انسان اپنے اعتبار کو قائم رکھیں. پیدا ہی ہوئے ہیں مشکلات کو حل کرنے کے لیے. مشکلات سے گھبرانے کے لیے حیوانات ہیں، مشکلات کو حل کرنے کے لیے انسان ہیں. سب سے پہلے اپنی انسانی عظمت، انسانی ڈگنیٹی، اس کو مستحکم کریں. نفس مضبوط رہے، نفس قوی رہے، روح بالغہ رہے،
علم اور عمل کا سلسلہ جاری ہے. واضح ہے. دوسرا مرحلہ ایمان. اصل امتحان جو اس سورہ مبارکہ میں ہے، اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی بہت سی جیسے بن رہا ہوں. سورہ مبارکہ بقرہ کی مشہور آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. میں نے ایک پورا نصاب بنا دیا ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، آزمائش لیں گے. سورہ آل عمران میں اور دوسرے سوروں میں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے ہم اسے آزمائیں گے، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے ہم اسے کھول کے نمایاں کریں گے، منتشر کریں گے. اگرچہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. متعدد مقامات پر یہ امتحان اور آزمائش کا موضوع قرآن مجید میں ہے، مگر جو بات کل جہاں تک پہنچ گئی تھی کہ سورہ مبارکہ عنکبوت کی اس آیت میں جس امتحان کا تذکرہ ہے وہ کوئی اور امتحان نہیں ہے، وہ خاص امتحان ہے اور کوئی میرے اس معروضے کا انکار نہیں کر سکتا. وہ خاص امتحان ہے. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے اللہ کا کلام ہے خدا کی پسند. احسب الناس، احسب المؤمنون نہیں ہے، احسب المسلمون نہیں ہے، احسب الناس. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے لوگوں کی صف سے نکل کے مومن کی صف میں آنا اور مومنین کی صف سے نکل کے اولو العزم مومنین کی صف میں آنا، یہ ہے سفر ارتقاء انسانی ایمانی. سفر ارتقاء ایمانی انسانی ایمانی. آپ کو یہ تو معلوم ہوگا نا، مجھے بہت دور سے سن رہے ہیں اب آپ. ایک مضمون میرا بہت پسندیدہ مضمون ہے، یہ موضوع مسلسل اس پہ سوچتا ہوں اور اپنی فکر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور وہ موضوع ہے انسان کا ارتقاء بحیثیت انسان. اچھا، اس تھیسس میں اور اس تھیسس میں کیا فرق ہے جو ڈارونزم کہلاتی ہے؟ ڈارونزم بتاتی ہے حیوانات کا سلسلہ ارتقاء. واضح ہے نا؟ جانداروں کا سلسلہ ارتقاء وہ ہے ڈارونزم کا موضوع، اور جزئی طور پر وہ بھی برحق ہے نظریہ، کلی طور پر نہیں. یہ جو نظریہ یہ جس میں گفتگو رہی وہ ہے صرف انسان کا بحیثیت انسان ارتقاء. یہ موضوع ذہن عالی میں رہے. اس موضوع کے ساتھ آپ بھی جینا، جاگنا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا سیکھ لیں کہ آپ کو بحیثیت انسان ایک سفر ارتقاء طے کرنا ہے. ایک عام انسان کی سطح سے اٹھ کے ایک انسان مسلم بننا ہے. ایک انسان مسلم کی سطح سے بلند ہو کر ایک انسان مومن بننا ہے. ایک انسان مومن کی سطح سے بلند ہو کر اس انسان اولو العزم تک پہنچنا ہے کہ جس کے متعلق اس طرح کی سند مل جائے من المؤمنین رجال صدقوا اللہ ما عاہدوا اللہ علیہ، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. مومنین میں سے کچھ وہ انسان ہوتے ہیں، وہ مرد ہوتے ہیں اولو العزم. مومنین میں سے کچھ وہ اولو العزم مرد ہوتے ہیں. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. مومنین میں سے کچھ وہ اولو العزم مرد ہوتے ہیں. ابھی لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں اور مومنین میں سے کچھ ویسے ہوتے ہیں. دو خط سامنے آئے.
دو سطحیں سامنے آئیں لوگوں میں سے، عام انسانوں میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں، مومنین میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں۔ اب یہ دو سطحیں سمجھ میں آئی؟ انسانوں میں سے کون ہوتے ہیں؟ جب ایمان لاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں ہم ایمان لے آئے، یعنی یہ بھیڑ ہے۔ تصور کیجئے کہ مکہ فتح ہوا ہے، تصور کیجئے کہ شہنشاہ کائنات، خاتم النبیین، امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اور اہل مکہ پر چھوٹے سے بڑے تک، غلاموں سے لے کے سرداروں تک، جو سچے سردار تھے ان سے لے کر خود ساختہ سرداروں تک، ان سب تک دلوں میں، دماغوں میں ایک ہیبت ہے، ایک رعب ہے، ایک خوف ہے۔ آج تو محمد فاتح ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تو مصطفیٰ فاتح ہیں، آج تو محمد فاتح ہیں۔ ایک شخص جناب عباس سے آ کے کہتا ہے، ارے تمہارے بھتیجے نے تو بہت بڑا لشکر تیار کر لیا ہے۔ خوف ہے، لوگ اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں، پیغمبر آتے ہیں اور سب کو عام معافی دے دیتے ہیں، اعلان امن، اعلان سلامتی، اعلان عفو۔ اب اس کے بعد ہر شخص آتا ہے اور اعلان ایمان کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ ہم بھی ایمان لے آئے، یا رسول اللہ ہم بھی ایمان لے آئے، یا رسول اللہ ہم بھی ایمان لے آئے، حالانکہ گھر میں بت رکھے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم بھی ایمان لے آئے۔ بہت سے ایسے تھے نا، سب نہیں، بت چھپانے کا ہنر بھی ہر ایک کو نہیں آتا۔ بت چھپانے کا ہنر بھی ہر ایک کو نہیں آتا، اور بت شکنی کا عرش بھی نہیں آتا۔ اور یہ جو آپ حیدر 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 کہہ رہے ہیں نا، یہ آواز قیامت تک گونجے گی، کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے، خدا کی قسم روز محشر بھی گونجے گی۔ اس کا سبب ہے، دنیا میں بت پرستوں کی قسمیں ہیں، بت پرستوں کے درجات ہیں۔ کوئی ظاہری طور پہ بت رکھ کے سامنے پرستش کرتا ہے، کوئی چھپ کے بت کی پرستش کرتا ہے، کسی کے دل میں بت ہے، کسی کے دماغ میں بت ہے، کسی کے آستین میں بت ہے۔ علی وہ تنہا بت شکن ہے جو ظاہر سے باطن تک ہر بت کو توڑ دے۔
خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا واحد و عادل کا یہ بندہ، اور خدا واحد و عادل کا یہ بندہ عادل، یہ عبد اللہ، یہ عبد خدا، یہ امام الورا، یہ امام المتقین، یہ امام المسلمین، یہ امام المجاہدین، یہ امام الموحدین، ہر طرح کے بت توڑنے کے لیے علی اور نام علی کافی ہے۔ جب علی ابن ابی طالب موجود تھے تو وہ اپنے ہاتھ سے بت توڑ دیتے تھے۔ آج یقین کیجئے ہمیں جب معلوم کرنا ہوتا ہے کہ کسی کے دل میں کوئی بت تو نہیں چھپا ہے، ہم نام علی لے لیں۔ تو بات ابھی وہاں تک ٹھہری رہے، یہ فتح مکہ ہوا، تصور کیجیے لوگ ہیں، اب کیا ہیں لوگ، الناسو حسبا ناسو، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس آ کے حضور کے سامنے کہیں گے آمنا، ہم ایمان لے آئے، ان یترکوا ان یقولوا آمنا، انہیں چھوڑ دیا جائے گا بس اتنا کہنے پر کہ ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور ہم انہیں آزمائیں گے نہیں۔ نازک سی بات ہے، بڑی ظریف، بہت ہی لطیف اور ظریف ہے نازک بات۔ محبت جتنی لطیف شے ہے اس کے امتحان بھی اتنے ہی نازک ہوتے ہیں۔ محبت جتنی لطیف شے ہے ویسا ہی ظریف اس کا امتحان ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیے تو حکمت الہیہ، لوگ جوک در جوک داخل اسلام ہو رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے اعلان ایمان کر رہے ہیں، آمنا یا رسول اللہ، اسلمنا یا رسول اللہ، ہم مسلمان ہو گئے، ہم ایمان لے آئے، اور رسول کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ رسول کہہ رہے ہیں ہم نے تم کو معاف کر دیا، اللہ کہہ رہا ہے ہم آزمائیں گے۔ میں کوئی روایت تو نہیں پڑھ رہا ہوں نا، قرآن ہی تو پڑھ رہا ہوں۔ یہ اللہ کا اعلان ہے نا، کوئی حدیث تو نہیں ہے۔ حاسب الناس، اچھا یہ گفتگو کس سے ہے؟ اب میں سمجھتا ہوں یہ گفتگو محبوب اور حبیب کی گفتگو ہے، اللہ اور پیغمبر کی گفتگو ہے۔ وہ آغاز ہی بتا دیتا ہے الف لام میم، یہ حروف بتاتے ہیں کہ سب سے گفتگو نہیں، اللہ کی خاص محمد سے گفتگو ہے۔ حکمت دیکھیے آپ، الف لام میم، دنیا کا کوئی عام مفسر اس کی تفسیر کر سکتا ہے؟ نہیں کر، کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ اس سے مخاطبہ نہیں ہے، یہ عام انسانوں سے خطاب نہیں ہے،
یہ خطاب ہے خدائے محمد کا ذات محمد سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الف لام میم، اب اللہ نے فرمایا اور مصطفیٰ نے سمجھا، اور آگے بات بڑھی احسب الناس، یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، احسب الناس ان یترکوا، کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان یقولوا آمنا، بس اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، محنت پر سنگ محنت، آزمائش نہیں ہوگی، پرکھا نہیں جائے گا۔ اللہ کا جب اعلان ہو تو اللہ کو اس کے اعلان سے کون روک سکتا ہے؟ یہ آزمائش تو ہوگی۔ اب اسی انداز سے جس لطف سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، اگر گفتگو جاری رہی تو بہت دیر تک جاری رہے گی، میں چاہتا نہیں ہوں کہ زیادہ دیر تک گفتگو رہے، سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ آپ سب اللہ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اچھا اب آزمائش ہوگی تو کس طرح آزمائش ہوگی؟ ظاہر ہے سورہ بقرہ میں اور دوسرے مقام تھوڑی سی بھوک سے آزمائش ہوگی، خوف سے آزمائش ہوگی، تھوڑے مال سے آزمائش ہوگی، کچھ جان سے آزمائش ہوگی، یہ سب تو ہوگی، مگر اس سب کا مقصد کیا ہے؟ اور ہر آزمائش کے بعد انعامات ملتے ہیں، کبھی صرف ایک کلمہ کہہ دینے پہ انعام ملتا ہے۔ یہ بہت ہی ظریف نقطہ ہے، اسے آپ اگر لے کے اٹھیں اس وقت، ابھی میں نے کہا تھا نا محبت جتنی لطیف ہے ویسے ہی اس کا امتحان بہت نازک اور ظریف اور دقیق اور باریک ہوتا ہے۔ موسم جتنا بھی شدید ہو اس سے آپ کو متاثر ہونے کا حق نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے بلند آواز۔ ذرا اسی آیت پہ غور کر لیجیے تھوڑی دیر کے لیے، ذرا میں روک رہا ہوں اس مقام پہ گفتگو، جو سورہ بقرہ کی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور اس کے بعد کیا کہا گیا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور ہم تمہاری آزمائش کریں گے، تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، تھوڑے سے خوف سے، تھوڑا سا خوف، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا خوف، معمولی سا خوف، ڈر۔ اب جیسے آج کل ڈر ہے ہم لوگوں پہ ڈر ہے، ارے بھائی اسرائیل سے تنقید کریں یا نہ کریں، امریکہ پہ غصہ اتاریں یا نہ اتاریں، قاتل کو قاتل کہیں یا نہ کہیں، ظالم کو ظالم کہیں یا نہ کہیں، یہ خوف ہے۔ دیکھیں اس آزمائش میں کون پورا ہو سکتا ہے، کون ناکام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں جہاں بھی یمن ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ، ایران ظلم ہو رہا ہے، اس کو ظلم کا ساتھ دیں یا نہ دیں، انصاف کی بات کہیں یا نہ کریں۔ جب بعض اللہ ہم میں سے غلط فہمیوں کا شکار ہے، تو ایران پہ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ آپ یہ بتائیے، میں اگر یہ طے کر لوں آپ میرے پڑوس میں ہوں کہ میرے گھر میں چراغ جلے گا مگر آپ کے گھر میں چراغ نہیں جلنے دیں گے، تو ظلم ہے یا نہیں ہے؟ میں ظالم ہوں گا، آپ مظلوم ہوں گے نہیں ہوں گے؟
میں تجارت کروں گا، آپ کو تجارت نہیں کرنے دوں گا، یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ میں عیش و عشرت کروں گا، آپ کے بچوں کو بھوکا رکھوں گا، یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ جو ضروری نہیں کہ اسلحے اور ایٹم بم اور یہ سب ہو، صرف جو سینکشنز ہیں یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ ایک آزاد قوم ہے، آپ کی غلام تو نہیں ہے، ایک آزاد ملک ہے، ایک آزاد قوم ہے، آپ اس آزاد ملک اور آزاد قوم کو اپنے ذاتی اپنے قومی حقوق اور انسانی حقوق کو حاصل کرنے کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، تو ظالم کون ہے؟ دہشت گرد کون ہے؟ آج کل کے صحافی خاموش کیوں ہیں؟ یہ صحافی حضرات جو ہم لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں، خبردار یہ گفتگو نہ ہو، کیوں نہ ہو یہ گفتگو؟ تھوڑا سا خوف ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ اور تھوڑا سا کیا خوف؟ ارے بھائی امریکہ کا ویزا نہیں ملے گا، نہ ملے، امریکہ کا ہوا جنت ہو گیا، جنت میں جانے کی اتنی کوشش کرے تو سفر آسان ہو جائے، امریکہ کا ویزا نہیں ملے گا، اس لیے ہم امریکہ کے خلاف تقریر نہیں کریں گے۔ تھوڑی سی عملی باتیں بھی تو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو تھوڑے سے خوف سے آزمائش ہوگی، وہ آزمائش ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی ہمیشہ، قیامت قیامت ہے۔ جو اس خوف کے امتحان میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے روز قیامت کا کوئی خوف نہیں۔ کسی قوم کے لیے مسئلہ ہو ہم اسی طرح بولیں گے، ایران کی بات نہیں، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، عربستان ہو، ترکستان ہو، ایران ہو، ایک آزاد ملک، ایک آزاد قومیت، ایک آزاد نیشن، ایک فری نیشن، اس کے اوپر آپ پابندی لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ کسی بھی قسم کی پابندی؟ خدا ہے آپ، اور جو ان پابندیوں کو قبول کرے وہ کم سے کم مشرک ہے۔ خدا کی طرف سے نازل شدہ پابندیاں ہیں کیا؟ خدا کی طرف سے نازل شدہ پابندیاں ہوں تو ماننا واجب ہوگا، عبادت ہوگا، غیر خدا کی طرف سے پابندی ہے تو اسے رد کرنا عبادت ہے، غیر خدا کی طرف سے پابندی ہے تو اسے رد کرنا عبادت ہے، اسے قبول کرنا شرک ہے۔ خوف، بھوک، آپ دیکھیے غزہ کے مسلمان بھوک کا امتحان دے رہے ہیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال ضائع ہو رہا ہے، وَالْأَنفُسِ، جانیں جا رہی ہیں، وَالثَّمَرَاتِ، اولاد جا رہی ہے۔ اس کے بعد کیا؟ یہ تمام سنگین امتحانات کے بعد عزیزو یاد ہے، امتحانات تو ہو رہے ہیں، انعام کس بات پہ مل جائے گا؟ معمولی سی بات، اتنے امتحانات دینے کے بعد مزید کچھ کرنا نہیں ہے، سخت ترین حالات ہوئے، بشارت کس بات پہ دی جا رہی ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ، ان صابروں کو بشارت دے دیجئے، کن لوگوں کو؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جن پر جب مصیبت آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بس وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی طرف سے ہیں، ہم تو اللہ کے ہیں، ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ صرف اللہ کو یاد رکھنا سخت ترین مشکلوں میں، صرف یاد رکھنا اللہ کو
صرف اللہ کو یاد رکھنا سخت ترین مشکلوں میں، یعنی ذکر خدا، نام خدا، کلمہ توحید سے بیزار نہ ہو جانا، کلمہ لا الہ الا اللہ زبان پر رہے، صرف نام خدا زبان پر رہے، اس کا انعام اتنا بڑا ہے کہ پروردگار کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، وہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے تعریف نازل ہوتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، وہی وہ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی مشکلات میں صرف اللہ کو یاد رکھنا نجات اور کامیابی کی اور افتخار کی سند کے لیے کافی ہے۔ توجہ ہے، یہ امتحان محبت ہے، یہ امتحان محبت نہ پائیں، ایک دوسرے سے قریب نہ ہو پائیں، مگر نام زبان پہ جاری خاموش کوئی اعتراض کرو اپنے محبوب سے، نہ دو یہ نام، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ نام تو ہم لیں گے، ہم جسے چاہتے ہیں ہم اعلان کریں گے، ہم اسی کو چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ محبت، یہاں پر یہ تشریح میں نے دی کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے اوپر خوف طاری ہو، جب تمہاری جانیں جائیں تو کھڑے ہو کے نماز پڑھو، روزہ رکھو، سجدے میں جھک جاؤ، سجدے میں زمین پہ گر کر جاؤ، رکوع میں جھک جاؤ، دوڑ خانے کعبہ کا طواف کرو، کچھ نہیں۔ خوف بھوک ہے، جان جا رہی ہے، اولاد خدا قالو کہتے ہیں، یہ صرف کہنا ہے، قالو انا للہ، خدا کو یاد رکھنا، خدا سے اپنی نسبت کو قائم رکھنا، خدا کو اس کا اعلان کرنا، یہ حاصل زندگی ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ کی طرف سے ستائشیں ہیں، رحمتیں ہیں، اور سند ہے کہ وہی اتنی سختیوں کے بعد صرف ایک نام خدا کو یاد رکھنا، کلمہ توحید کو یاد رکھنا، اور اس جملے میں تو بہت کچھ ہے۔ اب اس سے ذرا آگے بڑھ جائیں، قرآن مجید کے اور مقامات خلاصہ عرض کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ یہ جو امتحان و آزمائش کے کل میں نے کس مقام سے پہنچائی تھی گفتگو؟ فتح مکہ کا تذکرہ ابھی ہو رہا تھا، فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ میں اور فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں جو جنگیں ہوئیں کس کے حکم سے ہوئیں؟ اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے حکم سے جنگیں۔ پیغمبر نے اپنی خاطر کوئی جنگ کی ہے؟ کوئی ایک جنگ پیغمبر نے اپنے اقتدار کو منوانے کے لیے، اپنی ذات کو منوانے کے لیے، حتیٰ کہ اپنی نبوت کو منوانے کے لیے جنگ صلح حدیبیہ۔ مشرکین کو اعتراض ہوا کہ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو ہم جنگی کیوں کرتے، اختلافی کیوں کرتے، رکاوٹی کیوں ڈالتے؟ آپ نے فرما دیا کہ میرا نام بس لکھ دو، رسول اللہ مٹا دو۔ یہ اور بات ہے کہ جواہر کر چکا تھا، روز اول مدد کا عہد کر چکا تھا، اس نے پھر اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے لکھنے کے بعد مٹایا نہیں۔ حضور نے خود اپنے ہاتھ سے مٹایا، لیکن امیر المومنین نے نہیں مٹایا، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب مقامات فضائل کے اور بہت گہرے مطالب ہیں، اس سب سے آپ گزرتے رہتے ہیں اور ہم بھی گزر رہے ہیں اس وقت۔ اگر اپنی ذات کی خاطر، اپنے منصب کی خاطر، اپنے عہدے کے لیے، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں نبی ہوں، مجھے مانو، وہیں جنگ ہو جاتی ہے۔ کہتے ہم نہیں مٹائیں گے یہ فقرہ رسول اللہ کا، جنگ نہیں ہوئی، صلح ہو گئی۔ اس کے معنی کیا ہے؟ جتنی جنگیں ہوئی رسول کی وہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے، تو رسول نے جتنی جنگیں کی کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے۔
علی نے جتنی بار شمشیر اٹھائی کس کے لیے؟ لا الہ الا اللہ کے لیے. جس کو قتل کیا کس کے لیے؟ لا الہ الا اللہ کے لیے. کسی کے باپ کو قتل کیا تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کسی کے بھائی کو قتل کیا تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کسی کے شوہر کو قتل کیا تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کسی کے بیٹے کو قتل کر دیا کس کے لیے؟ اللہ. جتنے قتل کیے ہیں علی نے اللہ کے لیے. اچھا کوئی ایسے ہی مناظرہ باز ہو تو تھوڑی دیر کے لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ گفتگو حیات پیغمبر کے لیے ہے. حالانکہ علی تمام عمر کسی کا قتل اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. گفتگو مقام مسائل میں داخل نہ ہو جائے ضبط رکھیے گا تو حوالہ دے کے آگے بڑھوں. مولا علی کو معلوم تھا کہ میرا قاتل کون ہے مگر اسے قتل نہیں کیا. حاضر نہیں بات. تو مولا نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا، نہ رسول کے حیات میں نہ رسول کے حیات کے بعد. جتنی جنگیں تھیں سب لا الہ الا اللہ کے لیے تھی یا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے لیے تھی. تو مولا علی نے تو ہمیشہ جب بھی تلوار اٹھائی وہ اللہ کے لیے اٹھائی. اور یہاں ایک جملہ پرانا یاد دلا تو میرے جگہ وہ اس قابل ہے کہ یاد رکھا جائے. خدا کی قسم بہت سے ذاکرین پڑھتے ہیں اور اچھا ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے. میں بھی کبھی کبھی پڑھتا ہوں، مولا کی جنگیں پڑھتا ہوں. اس میں بھی تو لطف ہے، لذت ہے، ایمان کے لیے ایک روشنی ہے، ایک درس ہے، ایک عبرت ہے. جنگیں ٹھیک ہے لیکن حقیقت یہ ہے، سچ یہ ہے کہ کسی کا قتل کرنا علی کی مجبوری تھی، فضیلت نہیں تھی. کیونکہ مولا علی زندگی بانٹنے کے لیے آئے تھے. کسی کو قتل کرنا علی کی مجبوری تھی، کسی کو قتل کرنا علی کی مجبوری تھی. اگر کوئی اور وہ کام کر دیتا تو علی ہرگز نہ کرتے ہیں. ایک بلند صلوات پڑھ لیجیے محمد. بات روشن ہو رہی ہے. مولا کا مرتبہ سمجھیے، مولا کی بلندی سمجھیے. حقیقت یہ ہے کہ کسی کا قتل کرنا علی کی مجبوری تھی، علی کی فضیلت نہیں تھی. عام انسانی نقطہ نظر سے تھی فضیلت، لیکن کسی بہادر آدمی کو زیر کرنا ایک اچھی منقبت ہے، ایک فضیلت ہے. کسی مشہور قاتل کو قاتل کر دینا فضیلت ہے. اس لحاظ سے عمومی فضیلتیں ہیں. میں فضیلت کی حیثیت سے اس مطلقہ انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن علی کے معنی کیا ہے؟ جس کی ذات سے کبھی بلندی جدا نہ ہو. علی یعنی وہ ذات جس سے بلندی کا وصف جدا نہ ہو، دائمی ہو. تو عمومی جو منقبتیں ہیں جو فلاں کی کام کر سکتے تھے، اگر وہی کام علی کر لیں تو کون سی منقبت ہے؟ منقبت کا پہلو یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ فلاں نہیں کر سکے، علی نے کر کے دکھا دیا. بس ٹھیک ہے نا. تو بھائی برحق کا قتل ہو، انتر کا قتل ہو، عامر بن عبد ود کا قتل ہو، کسی کا قتل ہو،
قتل کرنا علی کی فضیلت ہے، قتل کرنا علی کی مجبوری ہے، کیونکہ علی زندگی بانٹنے آئے تھے۔ اب جتنے قتل کیے وہ کس لیے کیے؟ اللہ کے لیے کیے۔ علی ابن ابی طالب سے دشمنی اور بغض رکھنے والے کون تھے؟ انہی مقتولین نے مشرکین و کفار کی اولادیں، جن جن کو مولا نے بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، مختلف جنگوں میں قتل کیا تھا، ان کی جو ذریت تھی اس کے دل میں بغض تھا۔ کیا؟ میرے باپ کو علی نے قتل کیا۔ یہ نہیں سوچتے تھے کس لیے قتل کیا، کس حیثیت میں قتل کیا، کس حیثیت سے قتل کیا۔ میرے باپ علی کے کی تلوار سے قتل ہوئے تو کیوں قتل ہوئے، یہ نہیں سوچنے کی زحمت کرتے تھے۔ حقیقت کیا تھی کہ خدا کے لیے قتل کیا تھا۔ علی نے چونکہ خدا کے لیے قتل کیا تھا، ان جنگوں کے نتیجے میں ان میں مقتولین کی اولادیں مولا علی سے نفرت کرتی تھیں، بغض رکھتی تھیں۔ یہ سبب تھا کہ تمام امور میں اسی ایک امر کو میزان اور امتحان قرار دیا گیا کہ ایمان کی علامت اب کچھ اور نہیں، حب علی ہے۔ کیسے پتا چلے گا کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو؟ ایمان اللہ پر رکھنا ہے، اور پہچان کیا بتائی؟ علی سے محبت۔ یہ راز سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ بھی ایک جہت ہے، کوئی جہت نہیں ہے، ایک جہت ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے محبت کے بھی مراتب ہیں، ایمان کے بھی مراتب ہیں۔ یہ صرف ایک جہت کی طرف نے اشارہ کیا، ایک جہت یہ ہے عام مسلمانوں کے لیے اور خاص ان نسلوں کے لیے کہ جو مقتولین بدر، مہلوکین احد، جو کشتگان خندق و خیبر، ان کی اولادیں ہیں نا، ان کے لیے ایمان کی علامت کیا ہے؟ حب علی۔ خدا پر تم ایمان نہ آئے کیسے پتا چلے گا؟ صرف یہ کہہ کے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے؟ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا بس اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے؟ ہم آزمائیں گے نہیں، ہم آزمائیں گے حب علی کے ساتھ۔ جیسے کون علی سے محبت کرتا ہے، کون نہیں کرتا۔ جو کرتا ہے وہ مومن، جو علی سے محبت نہیں کرتا وہ لاکھ لا الہ الا اللہ کہتا رہے منافق رہے گا۔ ایک لفظ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، سب قرآن مجید کی آیات کے مضامین ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرامین۔ بس یہ تو ایک جہت تھی نا، یہ ان لوگوں کی بات ہے۔ محبت
علامت ایمان محبت، میزان ایمان محبت، برہان ایمان محبت، اساس ایمان۔ کامیاب ہونے والوں کی صف میں دیکھیے، کامیاب ہونے والوں کی صف میں، بس اب پڑھنے کا موقع نہیں ہے، تمام ہو گئی گفتگو۔ کیسے کیسے علی کی محبت میں کامیابی حاصل کرنے والے کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ کون بھول سکتا ہے عیسیٰ میں تمار کو؟ عیسیٰ وما ادراک من میثا، میثم، اور تم کیا جانو کہ میثم کیا ہے؟ رشید حجری، رشید وما ادراک من رشید، رشید اور آپ کیا جانیں کہ رشید کیا ہے؟ کمیل، کمیل نخعی، جن کے نام سے یہ دعا ہے کمیل مشہور ہے، کمیل قنبر، وما ادراک من قنبر، آپ کیا جانے کہ قنبر کون تھے؟ اب یہ ظاہر شاعرانہ خطرہ ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ عام انسان نہیں تھے، یہ فرشتے تھے جو ان شکلوں میں آ کے عشق علی کا دم بھرنے والے تھے، اور ان سے اسبقین میں سلمان، وما ادراک من سلمان، سلمان، آپ کیا جانے سلمان کیا ہے؟ سلمان کی عظمتیں کیا ہیں؟ سلمان، میں جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، من ماں نہیں کہہ رہا ہوں، جو عربی گرامر جانتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں کیا کہہ رہا ہوں۔ وما ادراک ماں اور وما ادراک من، دونوں میں جو فرق ہے اسے اہل علم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کئی احتیاطیں ہیں یہ کہنے میں۔ سلمان، ابو ذر، یہ سب سیرتیں وہ ہیں کہ ان سیرتوں پہ ایک ایک اشرے پڑھے جا سکتے ہیں، ایک ایک مجلسیں نہیں، ایک ایک مجلس نہیں، ایک ایک اشرہ۔ سلمان ایک اشرے کا عنوان ہے، ابو ذر ایک اشرے کا عنوان ہے، قنبر ایک اشرے کا عنوان ہے، حذیفہ یمانی ایک اشرے کا عنوان ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہم اصحاب کو یاد نہیں رکھتے؟ ہاں دیکھیے اصحاب کسے کہتے ہیں؟ سلمان، سلمان کون سلمان؟ آپ نے کہا سلمان فارسی؟ نہیں، سلمان محمدی، سلمان ابن اسلام، سلمان محمدی۔ ابو ذر، ابو ذر غفاری نہیں، ابو ذر وہ جنہیں رسول نے کہا تھا ابو ذر منا اہل البیت۔ ابو ذر، ابو ذر کی وارفتگی کا کیا عالم تھا، شیفتگی کا کیا عالم تھا، عشق علی کا کیا عالم تھا۔ گلیوں میں کوچوں میں پھرتے تھے، کہتے تھے اقدموا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اپنے بچوں کی تربیت کرو عشق علی پر۔ میں کہتا ہوں کہ گلی گلی کوچے کوچے، چھوٹے چھوٹے امام باڑوں میں، چھوٹی چھوٹی امام بارگاہوں میں، گھروں میں، مسجدوں میں، عزاخانوں میں، سڑکوں پر، جہاں جہاں یہ ذاکرین اور شعراء جو مداحان آل محمد ہیں، یہ جو علی کے عشق کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، یہ گونج ہے ابو ذر کے اس پیام کی۔ اقدموا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اپنے بچوں کی تربیت کرو حب علی ابن ابی طالب۔ کیوں تربیت کرو؟ اس لیے کہ یہ میزان ایمان ہے، یہ نشان ایمان ہے، یہ علامت ایمان ہے، یہ برہان ایمان ہے، یہ اساس ایمان ہے۔
یہی امتحان ہے، امتحان الہی۔ عشق علی میں کامیاب ہوتے ہو یا نہیں، عشق علی میں کامیاب ہوتے ہو یا نہیں، یہ قیامت تک یہی سلسلہ کرے گا۔ یہ نہیں کہ وہ بس شروع کے مسلمانوں کے لیے تھا بھائی، صرف شروع کے مسلمانوں کے لیے تھا۔ میں دکھاؤں آج کتنے دنیا میں حضرت علی سے بغض رکھنے والے ہیں، دکھا دوں آپ کو؟ رہنے دیجیے، بڑا مکروہ منظر ہوگا۔ چھوڑیے، جانے دیجیے، بس گفتگو تمام۔ جی تو جا رہا ہے کہ پڑھتا رہوں مگر ظاہر سی بات کر کے میرے سینے میں طاقت نہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ بس دو جملوں میں پوری زندگی کا پیغام، دونوں جہان کی کامیابی کا نسخہ۔ بس ایک خطرے میں آپ تڑپ اٹھیں گے، علی کی محبت علامت ایمان ہے نا۔ کربلا میں روز عاشورہ آقا حسین نے جب فتویٰ دیا ہے اور پوچھا ہے کہ بھئی میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے؟ کیا سوال ہے؟ ارے کسی کا خون ہے میری گردن پر؟ تمہارے درمیان کوئی شخص ہے جس کے ساتھ ہم نے کوئی بدسلوکی کی ہو؟ کسی کا کوئی حق ہو میری گردن پر؟ اس طرح کے بہت سے سوالات کیے، سب نے کہا نہیں نہیں نہیں۔ پھر تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ایک جواب آیا تھا، بغضاً لأبی، حسین تمہارے بابا کا بغض ہے ہمارے دل میں، علی کے بغض میں ہم تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اب سمجھے آپ کی کربلا کا توحید سے کیا رشتہ ہے؟ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، یہ کفر و ایمان کی جنگ، یہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ بغضاً لأبی، آپ کے بابا کا بغض ہے، بس مجلس تمام ہو گئی۔ حسین کو علی کے بغض میں قتل کر دیا گیا ہے، اور حسین کا وہ بیٹا جو علی کا ہم نام تھا، علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، سید سجاد، زین العابدین، امام المساکین، امام البکائین۔ کیا کیا مصیبتیں دیکھی ہیں امام نے، کیا کیا مصیبت، شہادت نہیں پڑھوں گا میں، لیکن کیا کیا مصیبتیں دیکھی ہیں آقا نے۔ چند مناظر جب میں نے گزارش کیے تھے، ہائے امام جس نے اپنی آنکھوں سے اپنے بابا کو کس شکل میں دیکھا، سر سے پیر تک لہو لہان، پھر بابا کا سر لو کے لہجہ پہ دیکھا، ہائے وہ جوان بیٹا جس نے اپنی ماں اور پھوپھیوں کی ردائیں لٹکی، ہائے وہ سید سجاد، ہائے وہ امام جس کو جب منصب امامت ملا، عہدہ امامت ملا اور بحیثیت امام پہلا حکم دینا ہوا، تو وہ حکم بیوی زینب کو دیا، تو بھی اماں جان بچانا واجب ہے، جلتے ہوئے خیموں سے نکل جائیں۔ عاشور کا دن گزر گیا تو پوری شان غریبہ ایک سجدے میں گزاری ہے۔ لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا،
لا الہ الا اللہ عبودیتا ورقا، سجدت لک یا رب تعبدا ورقا. پوری شام رحمہ، پوری شام رحمہ ایک سجدے میں گزار دی سید سجاد نے. جب 11 محرم کو بیویاں اسیر ہو گئیں، امام دیکھ رہے ہیں زینب کے بازو میں رسن باندھا. امام دیکھ رہے ہیں ام کلثوم کے بازو میں رسن باندھا. امام دیکھ رہے ہیں اور چھوٹی بہن بابا کے سینے پہ سونے والا، اس کی گردن میں رسن باندھی گئی. امام دیکھ رہے ہیں اور جب سب بیویوں کو اسیر کر کے اور ناپے پہ بٹھایا گیا، بے کجاوا ناپا. میں نے خود یعنی تصور کیجیے کہ بے کجاوا ناپوں پر بیویوں کو بٹھایا گیا اور ان ناپوں کی مہار سید سجاد کے ہاتھ میں نہیں ہے. ایک غیور جوان بیٹا بیویوں کو اسیر بیویوں کی مہار لے کے آ گیا. سید سجاد کے مسائل، سید سجاد کے مسائل. اور اس کے بعد اس طرف سے لے جایا جا رہا ہے جہاں نشیب میں آقا حسین کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے پڑا. اور جب اس نشیب کی طرف سے گزارا گیا تو سید سجاد کے چہرے کا رنگ بدلا. بیوی جناب زینب بھتیجے کو دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ فریاد کی بیوی نے، بیٹا سید سجاد، بیٹا زین العابدین، میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ ایسا لگتا ہے کہ تمہارے جسم سے روح مفارقت کیا جاتا ہے. بیٹا تمہارے ذریعے سے نسل پیغمبر کو باقی رہنا ہے، بیٹا سلسلہ امامت کو باقی رہنا ہے. سید سجاد پھوپھی کی آواز سن کے خود تو سنبھل گئے اور فرمایا پھوپھی اماں آپ ہی انصاف کریں. ارے جوان بیٹا موجود ہو، باپ کا لاشا بے دو. بیٹے کا یہ جملہ سن کے آپ پھوپھی سے رہا نہ گیا، ساری بیویوں نے خود کو ناقے سے گرا لیا. ایک جملہ عرض کروں، آج سے پہلے میں نے یہ جملہ کبھی نہیں عرض کیا ہے. مولا عباس کے مصائب میں ایک بات کہی گئی ہے. مولا عباس کے مصائب ایک ذاکر پڑھ رہا تھا اور جب وہ پڑھ چکا اور گھر گیا تو اس نے خواب میں دیکھا مولا عباس آئے ہیں اور فرمایا ہے اے خطیب خدا تجھے جزائے خیر دے، تو نے میرے مصائب پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا. وہ خطیب تڑپ گیا، آقا میں معافی چاہتا ہوں، میں نے کیا گستاخی کی؟ میں نے جو پوری کوشش کی کہ آپ کے مسائل پڑھوں. کہا نہیں، تو نے ایک مصیبت کا ذکر نہیں کیا. وہ مصیبت یہ تھی کہ جب سارے شہداء گھوڑے سے زمین پہ آتے تھے سب پہلے ہاتھ ٹیکتے تھے، اس کے بعد زمین پہ آتے تھے. ارے میرے دونوں شانے قدم ہو گئے. تم نے یہ نہیں بتایا کہ میں کس طرح گھوڑے سے زمین پر آیا. بس یہ واقعہ میں نے ایک جملہ کہنے کے لیے ہائے عباس، ارے کوئی بھی ناقے سے زمین پہ آتا ہے تو اسے کوئی سہارا دینے والا ہوتا ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوتا تو اپنے ہاتھوں سے سہارا لیتا ہے. عباس جیسے آپ گھوڑے سے زمین پر آئے تھے، زینب کے ہاتھ تو ہے
تسلیما لامرہ، پروردگار ہمیں علوم قرآن و معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ معبود پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب محمد و آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے پروردگار۔ معبود ہمارے معاشرے سے افلاس اور بیماریوں کو اور جہالتوں کو اور نادانیوں کو دور فرما پروردگار۔ دولت دنیا و آخرت سے سرفراز فرما پروردگار۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما پروردگار۔ جو تیرے جوار رحمت میں پہنچ رہے ہیں ان کو اپنی رحمت کاملہ سے سرفراز فرما پروردگار۔ معبود مرجعیات رشیدہ کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ روح زمین سے ہر قسم کی جنگ کو مٹا دے، ہر قسم کی بے امنی کو مٹا دے، قریش پر امن اور عافیت کا اہتمام فرما پروردگار۔ اپنے ولی آخر کو اس نے ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و عدالت و انصاف کا پرچم لہرا۔